بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 8. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ، ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو ہم کو ہدایت نصیب کر چکا. جب ہدایت ہمیں آپ نے دے دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو پھرنے نہ دینا. یہ راسخین فی العلم کی دعا ہے، جن کا تذکرہ اس سے پچھلی آیت میں ہو چکا ہے کہ راسخین فی العلم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں. جو کچھ ہمیں سمجھ آئے، جو کچھ ہمیں اللہ نہ سمجھائے نہ بتائے، سب کچھ اللہ کا حق ہے. ہماری پہنچ اگرچہ وہاں تک نہ ہو، پھر وہ یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ، جب آپ ہمیں اتنی اچھی رہنمائی کر چکے کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم ایسی بات کر لیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہمارے دل و دماغ تک پہنچ چکی ہے، بات معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، تو اے اللہ ہمارے دلوں کو پھرنے نہ دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر کسی کو دیا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے مفت دے دے رحمت. اسے رحمت کہتے ہیں کیونکہ رحمت کے بارے میں قانون فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون، کہ رحمت میری وسیع تو ہے ہر شے پر، لیکن لکھوں گا کن کے لیے؟ ان کے لیے جو متقی ہوتے ہیں، جو نافرمانیوں سے بچ کر رہتے ہیں. تو اسی لیے راسخون فی العلم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت نصیب فرما. تو یوں متقی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو سکتا ہے. پھر فرمایا انکا انت الوہاب. اے اللہ آپ مفت دینے والے، بہت زیادہ دینے والے ہی ہیں. جو کچھ ہمیں عطا کیا وہ ہبہ ہی دیا، جو کچھ ہمیں عطا کیا وہ مفت ہی دیا. تو اے اللہ اپنی رحمت بھی ہمیں اسی طرح ہبہ کر. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ ہم دعائیں کیوں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھرنے دینا، رحمت نصیب کرنا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن تک جانا ہے جس دن کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہے کہ ربنا انک جامع الناس. اے ہمارے رب ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں لوگوں کو جمع کرنے والے، حشر کرنے والے. اس دن لا ریب فیہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن آپ نے لوگوں کو بھی جمع کرنا ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس دن اپنے خاص بندوں کو رحمت سے نوازیں گے. تو اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نواز، یہاں تک کہ ہم اس دن تک پہنچ جائیں. تو
دعا کرنے کے آداب میں سے یہی ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے عقیدے اور نظریے کو سامنے رکھنا کہ میں صرف فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا، میں صرف لالچ نہیں رکھ رہا، بلکہ مجھے محبت بھی ہے کہ تیرے فرمان سارے سچ ہیں اور حق ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں سے اپنے عقیدے کو بھی ساتھ رکھنا، سامنے رکھنا کہ اے اللہ میرے عقیدے کے فرائض کمزور نہیں، جس طرح دوسری جگہ فرمایا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ہم نے ایک آدمی کو ندا دیتے ہوئے سنا، وہ ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ تم لوگوں اللہ کو مان لو، فآمنا، اے اللہ ہم نے مان لیا، فاغفر لنا، لہٰذا ہمیں تو معاف کر۔ اس کا مطلب کہ جب عمدہ عقیدے اور سچی باتوں کا تذکرہ کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے اپنے ہیں، ہم کوئی پرائے نہیں، غیر نہیں کہ جب پھنستے ہیں تو تجھے ہی پکاریں، جب ہم عیش و عشرت میں ہوں تو تجھے چھوڑ دیں، نہیں، ہم تیری ہی بندے ہیں، تیری ہی بنائی ہوئی جماعت کے لوگ ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اے اللہ ہمیں معاف فرما، تیری ہی بنائی ہوئی جماعت کے بندے ہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جتنی بھی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دعا فرما رہے تھے، ابن مردوہ سے روایت ہے، مفسر ابن کثیر نے بھی نقل کی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پکا رکھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یدعو، بہت زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ اکثر یہی دعا مانگتے ہیں، ما اکثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن اذا شاء ان یقیمہ اقامہ واذا شاء ان یزیغہ ازاغہ۔ یہ جو کوئی بھی دل ہوتا ہے نا، بڑے چھوٹے کا، یوں سمجھو جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت کی انگلیاں مراد ہیں، اذا شاء ان یقیمہ، دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب اللہ چاہے اس کو سیدھا کر دے، لیکن اپنی رحمت کے نظریے، اپنی رحمت کے ذریعے سیدھا کر دے۔ بعض اوقات دل سیدھا ہوتا ہے کسی جھٹکے کے بعد، کسی تکلیف کے بعد، جب اللہ چاہتے ہیں اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا شَاءَ أَن يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہٹانا ہے کیونکہ ہمارا نافرمان بن چکا ہے تو اللہ اسے ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ نے یہ دعا تلقین کی ہے کہ دعا مانگا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھرنے دینا، بعد اذ ہدیتنا، اپنی رہنمائی اور ہدایت کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ تو مفسر ابن کثیر یہ روایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس اعتبار سے صرف ایک ہی سند سے آئی ہے، لیکن اصل اس کا ثابت ہے صحیح ہے ان میں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ابو داؤد، نسائی اور ابن مردوہ نے یہ بھی دعا نقل کی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے رات کے وقت تو یوں فرماتے لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتا اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والے الفاظ کی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ جو دعا ہے یہ
انتہائی اہم دعا ہے کہ ملنے والے انعامات کبھی نکلے نہیں۔ اور اس کے بعد یہی دعاؤں کا تذکرے کے ساتھ اپنے عقیدے کو اللہ کے سامنے رکھا۔ یہ انبیاء اولیاء کی یہی دعا مانگنے کی عادت ہے اور ادب ہے۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کی دعائیں منقول ہیں قرآن پاک میں۔ دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انک انت التواب الرحیم کے جملے ہوں یا انک انت السمیع العلیم ہو یا انک انت السمیع الدعاء ہو، تو یہ وہ جملے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور اپنا عقیدہ بھی بندہ بیان کر دیتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یعنی راسخون فی العلم کو چاہیے کہ اپنے پہلے والی زندگی پر ہونے والے انعامات جو اللہ نے ان پر معرفت کے دریا کھولے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کو دیکھ کر دعا مانگے کہ اے اللہ اتنی بڑی رہنمائی کی ہے تو ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے پھرنے نہ دینا۔ اور ان کی نظر راسخون فی العلم کی نظر قیامت کے دن تک ہونی چاہیے۔ ان کا سفر اتنا لمبا ہو، انہیں اپنی حقیقت سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ ہمارا عارضی ہے، ہم نے جانا ایک منزل کی طرف ہے۔ یعنی اتنے وسیع و ظرف بن کر اللہ کی اس زمین پر رہنا ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ آخرت کی باتوں کو سامنے رکھ کر پھر جب وہ زندگی گزارتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں یا اذکار کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں نصیب فرما دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ترقی ہوتی ہے جس کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی رکھی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں راسخون فی العلم وما علینا الا البلاغ۔